کچھ روز قبل یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عید سے قبل بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، تو اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اور مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل ایک ٹویٹ بھی کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ میں کسی قسم کی مجھے ایک آفر کی گئی تھی کہ آپ 3 سال خاموش رہیں، لیکن میں نے وہ آفر مسترد کر دی ہے، میں کسی طرح ایک سخت لفظ بھی بولا انہیں یزید سے کسی یزید سے بات نہیں کروں گا۔ تو آپ کا کیا سمجھنا ہے کہ اس وقت یہ جو عید آ رہی ہے یہ بھی جیل میں گزرے گی بانی پی ٹی آئی کی کہ رہائی کے آپ کو کوئی امید باقی ہے ابھی؟ جی، میں اپنی پارٹی کی ان لوگوں میں سے نمائندگی کرتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عوام کی یلغار سڑکوں پہ نہیں آئے گی پرامن طریقے سے، اس ملک میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اگر آپ کو جمہوریت لانی ہے، انصاف کو بحال کرنا ہے، تو اس ملک کے عوام کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان کو یہ نظام پسند ہے یا وہ نظام پسند ہے جس کی بات پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قائد کر رہے ہیں۔ تبدیلی لانے کا ہمیشہ ایک طاقتور حکمران جو تھرو دا بیرل آف دا گن اپنے زور کو منوا رہا ہے، عوام کے پاس ایک ہی راہ رہتی ہے، جسے کہ وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، نہ اٹھانے چاہیے، ناممکن ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کوئی بھی خانہ جنگی ہو یا کسی قسم کی بھی خون خرابہ ہو۔ وہ بہت بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پرامن طریقے سے دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے ایک اور بھی مرحلہ ہے فردوس شمیم نقوی صاحب، ابھی آپ کر رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ نے تحریک بھی چلانے کی کوشش کی تھی، اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ آتا ہے کہ گفت و شنید مذاکرات، سیاستدان جو بھی ہیں وہ ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ڈائلاگ کی طرف کیوں نہیں معاملہ بڑھ رہا؟ جی، بات یہ ہے، ڈائلاگ اس وقت ہوتے ہیں جب دونوں طرف سے اس بات کا احساس ہو کہ ڈائلاگ کے ذریعے ہی ایک مثبت ترقی کی جا سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی جس اسٹیبلشمنٹ نے یہ حکومت لے کے آئی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے دروازے بند ہیں، ہم نہیں بات کرنا چاہتے، اور اگر کوئی بیک ڈور بات چیت کی بات بھی آتی ہے جس کا اندیہ اگر خان صاحب کی باتوں سے میں لوں بھی تو اس کی شرائط ایسی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بات نہ کریں تو بہتر ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس قوم کا مستقبل کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس ملک کے اندر جمہوریت ضروری ہے، اس ملک کے اندر آئین کو پامال نہیں ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ہونی چاہیے۔ ادھر جوڈیشری کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، جو یہ آئینی بینچ جس قسم سے مقدمے چلا رہی ہے اور نئی تاریخ رقم کر رہی ہے، اس نے اس ملک کی عدلیہ کو کینگرو کورٹس میں ریڈیوس کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، عدلیہ سے تو آپ کا شکوہ ہے، تو ابھی یہ تحریک چلانے کی بات بانی پی ٹی آئی بھی کر رہے ہیں کہ میں لوگوں کو کہوں گا کہ پورے پاکستان کے لوگ نکلیں، لیکن 26 نومبر کو جو جہاں ہوا تھا اسلام آباد میں، جو انفارچونیٹ کہہ سکتے ہیں، ایک تشدد بھی ہوا اور آپ کے لوگ گرفتار بھی ہوئے، کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایک بار پھر یا تحریک کی کال دی جائے تو سڑکوں پر نکل سکتے ہیں؟ اتنی سخت باقی ہے ابھی پی ٹی آئی میں؟ یہ بات یہ ہوتی ہے، جب لوگ راہ حق پہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ تعداد نہیں دیکھتے، وہ کاز دیکھتے ہیں۔ آپ کتنا دبا لیں گے لوگوں کو؟ کب تک دبا لیں گے لوگوں کو؟ کم سے کم ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام تاریخ میں آ جائے ان جانثاروں میں جنہیں نے حق کو نہیں چھوڑا، اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ بڑا بولنا نہیں چاہتا، آڑے آ جاتا ہے، اس لیے میں کوئی بلند بات دعوے بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں ظالم کے خلاف اور حق کے ساتھ کھڑا رہوں۔